السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے اسٹوڈیو میں ہم حضرت محدث اعظم پاکستان ابو الفضل سردار احمد محدث اعظم علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت مولانا ابو الفضل سردار احمد چشتی قادری رضوی علیہ رحمت رضوان کی ولادت حضرت چودھری میرا بخش چشتی علیہ رحمت رضوان کے گھر قصبہ دالیال گڑھ، ضلع گرداسپور، مشرقی پنجاب، انڈیا میں 29 جمادی الاخر 1321 ہجری مطابق 22 دسمبر 1903 کو ہوئی۔ محدث اعظم پاک علیہ رحمت رضوان نے پرائمری تعلیم موضع دیال گڑھ پنجاب ہی میں حاصل کی۔ 1343 ہجری مطابق 1942 میں اسلامیہ ہائی اسکول بٹالہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ یفی کی تیاری کے لیے لاہور تشریف لے گئے اور انہی دنوں مرکزی انجمن حزب الاحناف لاہور کے زیر اہتمام مسجد وزیر خان میں ایک عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا، جس میں ہند و پاک کے متعدد علماء کرام، نامور شخصیات تشریف فرما تھی، جن میں خصوصاً شہزادہ اعلیٰ حضرت حضرت حجت الاسلام حامد رضا خان علیہ رحمت رضوان بھی شریک تھے۔ حضرت محدث اعظم پاک رحمہ اللہ علیہ نے حجت الاسلام کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انگریزی تعلیم کو خیر آباد کہہ کر مرکز علوم عرفان بریلی شریف تشریف لے آئے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان، حجت الاسلام علیہ رحمت رضوان اور صدر الشریعہ اور مولانا محمد حسین علیہم الرحمہ سے علمی استفادہ کیا، اور فیض رضا سے یہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ ساری دنیا میں محدث اعظم پاک کے نام سے معروف ہو گئے۔ حضرت محدث اعظم علیہ رحمت رضوان سلسلے عالیہ چشتیہ میں حضرت محمد سراج الحق چشتی رحمہ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت کا شرف حاصل کیا اور ان سے خلافت سے مشرف ہوئے، اور سلسلے قادریہ رضویہ میں حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت رضوان سے فیضیاب ہوئے، اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان اور صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان نے جمی سلاسل کی آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ حضرت مولانا سردار احمد رحمہ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرمایا کرتی تھی کہ تمہارا نام سردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دین و دنیا کا سردار بنائے۔ بالآخر وہ وقت آپ بھی آ گیا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ والدہ محترمہ کی دعا کس طرح قبول ہوئی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو اس مسمہ بنایا، اور آج بھی اہل سنت و جماعت آپ کو صرف نام کے ساتھ ہی نہیں بلکہ عقیدت اور محبت اور آپ کی علم و عرفان کی وجہ سے آپ کو سردار بنائے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت تک عاشقان مصطفیٰ کے آپ سردار نظر آئیں گے۔ محدث اعظم پاک شیخ الحدیث اور تفسیر جامع المعقولات والمنقولات حضرت مولانا سردار احمد علیہ رحمت رضوان بلند پایہ مدرس، بے مثال محدث، خوش بیاں مقرر، عظیم محقق اور مفتی تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی ذات عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے جھوم جاتے تھے، اور عشق مصطفیٰ میں آپ کے آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے۔ اس غایت درجہ کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائی کہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جب لوگ بیمار ہوتے ہیں، بخار یا درد سر ہوتا ہے تو دوائی لکھتے ہیں، لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا اور پڑھاتا ہوں، جس سے مجھے آرام مل جاتا ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثالی جذبات تھا کہ آپ نے کبھی بھی کسی بد مذہب سے کبھی ہاتھ نہیں ملایا، اور اگر کوئی بد مذہب ہاتھ ملانے کی کوشش کرتا تو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی بدولت آپ اس کی بد عقیدگی سے آشنا ہو جاتے تھے۔ یقیناً اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ۔ حضرت مولانا سردار احمد رحمہ اللہ علیہ کے بے شمار تلامذہ اور خلفاء پائے جاتے ہیں، جن میں سے مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان رحمہ اللہ علیہ، شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی، حضرت مولانا سید جلال الدین شاہ صاحب، حضرت مولانا محمد عبد الرشید جھنگوی، حضرت علامہ مولانا نعمان رضا حامد رضا، حضرت علامہ مولانا حماد رضا نعمانی میاں، حضرت مولانا محمد فاضل نقشبندی، استاد العلماء علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی، حضرت مفتی نظام الدین سہسرامی، مفتی محمد وقار الدین رضوی کراچوی، شہر اہل سنت مولانا عنایت اللہ قادری سانگلہ علوی، حضرت علامہ مولانا ستین رضا، علامہ تحسین رضا، علامہ ریحان رضا وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔